علیکم. آج جو ہے سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارا امجد بیگ ٹاک شو میں. ہمارے ساتھ مشر انصاری، اسماء عباس اور ہماری بیگم بیٹھی ہیں. تو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ویمن امپاورمنٹ پہ، اور اسٹارٹ کریں گی مشر انصاری. جی، ایک تو یہ لفظ ہی ہم نے کچھ دن پہلے سنا، کچھ عرصے پہلے. اس کا کوئی نام نہیں تھا ویمن امپاورمنٹ کا، اور شاید اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا خاص ہمارے معاشرے میں. میرا خیال ہے جو خواتین گھر پہ کام کرتی تھیں، بچوں کی تربیت کرتی تھیں، پالتی تھیں، ایون اسکول میں پڑھاتی تھیں، وہ بھی امپاورمنٹ تھی عورتوں کی. لیکن اس کو کوئی شاید ریکگنیشن نہیں تھی یا اس کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا. سو اب جس طرح سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا اور ہم عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کی امپاورمنٹ کے لیے بات کرنے شروع ہو گئے. کسی حد تک تھوڑی سی بہتری آئی ہے کہ عورتیں پڑھنے لگی ہیں، لڑکیاں پڑھنے لگی ہیں، اور ان کو تھوڑی عقل فہم زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے. اپنی زندگی کو برتنے میں آسانی ہے. عورتوں کو اپنے رائٹس کچھ بہتر پتہ چل گیا، لیکن جنہوں نے ان کو رائٹس دینے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہے تو وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے. یہ ایک سوشل ایشو ہے، مطلب اس میں کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں عورتوں سے زیادہ مردوں پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ایک رول ماڈل بننا چاہیے. اور وہ کام کون کرے گا؟ وہ عورت کرے گی جو ان کی ماں ہے یا ان کی بہن ہے. تو جیسی اولاد مائیں پالتی ہیں، جو ان کو بتاتی ہیں، لڑکے وہیں سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور پھر وہی آگے اپنی اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے. تو بیسک بات وہی ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کریں. تو ماؤں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی پاکستان میں ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارمز ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے گفتگو سے اور ڈسکشن سے اور مثالوں سے. اور اب ظاہر ہے ہماری ماؤں کی ایج کی عورتیں، یا ہم جو ہیں ہماری ایج گروپ کی جو مائیں یا ساسیں ہیں، اب پہلے سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اپنی رسپیکٹ کیسے کرانی ہے، ہمیں اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کو خوش بھی دیکھنا ہے. تو کسی حد تک فرق پڑا ہے. پلیٹ فارم کہاں ہوتے ہیں نہ اس کے بارے میں. میرا خیال ہے اخلاقیات کے تو کوئی اسکول نہیں ہوتا. آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، آپ کا وہ رول ہوتا ہے جو آپ کر کے دکھاتے ہیں. سو اس میں بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بہت سی چیزوں پر کام ہونا باقی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم ڈرامے پاکستان میں بناتے ہیں، اگر ان ٹاپکس پہ ڈرامے بنے جس میں ماں سے رول شروع ہو کہ ماں کا کیا کردار ہوتا ہے ویمن امپاورمنٹ میں، مین امپاورمنٹ میں، اس کو بیلنس رکھنے کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ کام پہلے کبھی پی ٹی وی کیا کرتا تھا، جس میں کہ ایک کانٹینٹ ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا جس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی میسج ہوتا تھا. بیس لیس کانٹینٹ نہیں ہوتا تھا، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی تھی. میں نے بھی 11 سیریل لکھے ہیں، میں نے بھی 50-60 سنگل پلیز لکھے ہیں، سیریس، کامک، سب طرح کے. میرے کسی پلے میں کوئی ماں، کوئی ساس بری نہیں تھی. میں نے 4-5 دفعہ پازیٹیو رولز تھے. ہاں، مطلب ساس ایک انسان ہے نا. مطلب یہ میری بہن بیٹوں کی ساس ہے، ان کی بہوؤں سے بہت دوستی ہے، بہو لاڈیاں بھی کرتی ہیں، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کوئی بہو جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتی، کوئی آپ کے بیٹے کو چھین کے نہیں لے جاتی. یہ ایک خیال ہوتا ہے، وہ انسیکیورٹی ہوتی ہے ماں، خاص طور پہ بیٹوں کی ماؤں کے پاس ہوتی ہے. میرے تو چلو بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن شاید یہ انسیکیورٹی ماؤں کی ہوتی کہ کبھی جب جیسے کہ وہ اپنے گھروں میں ہو سکتا ہے اپنے باپ، اپنے ہسبینڈس کے ساتھ وہ لیول نہیں اچیو کر سکی جو ایک برابری کا ہوتا ہے، تو کسی حد تک ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا تو ہماری طاقت بنے گا. اب ان کی طاقت میں ایک اور شیئرنگ آ جاتی ہے تو پھر وہ گھبرا جاتی ہے. خیر، کیا بہو بھی طاقت بن سکتی ہے؟ بہو طاقت کس کی ہے؟ گھر کی طاقت. ساس کی طاقت بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے. وہ کیسے بنتی ہے اس کے بعد؟ اگر وہ اپنی ساس کو سپورٹ کرے، اپنے ساس کے کی ہم خیال ہو، ان کا خیال کرے. اور ساس ایکچولی میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں، جب بچیاں بیاہ کے آتی ہیں، کوئی بھی بچیاں 19 کی، 20 کی، 21، 22، 23 کی بچیاں ہوتی ہیں، ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور وہ گھر بنانے آتی ہیں. وہ یہ کرنے نہیں آتی کہ اس مائی کو میں ذرا ٹھیک کروں گی. ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں لڑکی اچھی ہے، اس کی ماں بڑی تیز ہے، ہم اپنے طریقے سے اس کو ٹھیک کر لیں گے، اس کو زیادہ ہم نے اس سے ملنے نہیں دینا. اب کی بات نہیں، جنرلی کہہ رہے ہوں. جب آپ لڑکیوں کو آتے ہی ایک ٹاسک دیں گے کہ تمہیں یوں بات نہیں کرنی آتی، تمہیں یہ پکانا نہیں آتا، تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا کیا ہے، یا تمہارے گھر میں کیا رواج تھا، یا تم لوگ کیسے وہ بولتے ہو، یا تم دروازہ کتنی زور سے بند کرتے ہو تمہارے گھر میں، تو کیا ہوتا ہے آپ اس کو ایٹ وار لے آتے ہیں، اور اندر سے اس کے دل کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے. اور پھر وہ بچی بھی کہیں میننس سیکھ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے میاں سے کہتی ہے کہ آج تمہاری امی کے سامنے ہم نے یہ نہیں کہنا. اور ہم تو میرا خیال یہ کہ دونوں طرف سے ہو جائے، لیکن بڑے لوگوں کو زیادہ وائز ہونا چاہیے.
جی میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی کسی کی شادی ہو، گھر میں بہو آئے، اس کو 1 سال پورا فریڈم دینا چاہیے، اور 1 سال کے بعد اس کو ہلکا پھلکا ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جو ہم پہلے دن سے یا پہلے ہفتے سے یا پہلے مہینے سے شروع کر دیتے ہیں نا یہ وار، اس سے جو ہے نا چیزیں زیادہ. لیکن یہاں پہ میں اختلاف کروں گی کیونکہ میرے 3 بیٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، یو آر گریٹ مدر ان لا ہرٹ. جی اور میرا ایک میری بیٹی ہے ماشاء اللہ. تو وہ میرے خیال میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی بتا دینا چاہیے رولز کہ گھر میں یہ ہوتا ہے اور ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ 1 سال میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چور چپاٹی ہو جاتا ہے نا سارا کچھ. اچھا 1 سال کے بعد یہ بیٹے کی ماں بتا رہی ہے. میں بتا رہی ہوں کہ میں نے بہت اوپن ہارٹ سے بہت پیار سے اپنی بہوؤں کو پیار کیا، اور میں نے ان سے کہا کیونکہ کہ آپ جاب ضرور کرنی ہے، آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ لوگوں نے اتنا کام کیا، تو کھانا پکانا تو کوئی بھی ماں تو اتنی ہیلپ ہے پاکستان میں، اگر قابل ہے تو کام کر وہ تو کھانا تو پک ہی جائے گا. گھر کی صفائی بھی آتی ہے صفائی والی، تو آپ کو کام کرنا چاہیے اور آپ کو تیار ہو کے صبح گھر سے ضرور جانا چاہیے. تو وہ کرتی رہی کام، لیکن اس میں پھر میں تھوڑا سا مطلب یہ ساس کی وجہ نہیں ہے، یہ واقعی جینوئن بات ہوتی ہے کہ پھر میاں بھی نگلیکٹ ہوتے ہیں، یا تو وہ یہاں والی عورت ہو نا. میں بہت امپریسڈ ہوں یہاں کی جو لڑکیاں ہیں، یہاں کی جو عورتیں ہیں، وہ گھر بھی دیکھتی ہیں، میاں بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتی ہیں، سب کچھ خود کرتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، اور ریلز بھی دیکھتی ہیں، ڈرامے بھی دیکھتی ہیں. جی اور پھر خوش بھی رہتی ہیں، تیار بھی ہوتی ہیں، پارٹی بھی کرتی ہیں. تو وہ والی ہماری پاکستانی لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ایسی نہیں ہے جیسی اگر وہ جاب سے آتی ہیں، انسپریشن ملی ہے امریکہ سے بہت زیادہ. اگر وہ کام کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم تھک گئے ہیں شام کو، اور میں بھی کہتی ہوں کہ ہائی بیچاری تھک کے آئی ہے، بھی کھانا پکائے گی تو ٹرہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ شروع سے ہی اگر آپ ایسے ہی رہے نا کہ نہیں کام بھی کرنا ہے، آپ کو کھانا پکا کے جانا، یہ کچھ سزا والی بات نہیں ہے. میں بھی اگر بھی کام کرتی ہوں، میں بھی جاتی ہوں، لیکن میں پورا ٹائم گھر میں واپس آ کے پھر ایک گھریلو مائی بن جاتی ہوں. مطلب پاکستان میں ماسی کہتے ہیں نا، مطلب وہ ہم ماسیاں ہی بن جاتے ہیں نا. بالکل باجی بھی بن جاتی، جب دل کرتا ہے روٹی پکانے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں سب کچھ آتا ہے، سب کچھ. سملر کمپلیٹ، کپڑے سینے، کپڑے بنانے، کپڑے دھونے، صفائیاں، الماریاں، سب ہم کر سکتے ہیں. آج کل کی بچیاں پاکستان میں صرف کام پھر کرتی ہیں، پھر وہ یہ نہیں کرتی کہ ہم یہ بھی کریں گے، تو پہلے دن سے بتانا ضروری ہے. نہیں وہی بات ہے جیسے اسما نے کہا کہ بھائی بہو کو کام کرنا اچھا لگتا ہے کہ لڑکیاں یوزفل ہوں اپنے لیے بھی. آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ سیکھیں، کس طرح اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ساری بات یہ ہے کہ بچے اسکول بھی چھوڑنے، اب ہم شو بزنس میں ہونے کے باوجود، مطلب میں تو بہت پہلے سے کری ہوں، میں بچیاں اسکول بھی چھوڑ کے آئی ہوں. میں ان کو میں ڈرائیور نہیں رکھتی تھی کیونکہ بیٹیاں تھیں، میں خود سامان رکھتی تھی، میں لڑکیاں رکھتی تھی ہیلپ کے لیے، کھانا میں پکاتی تھی اوپر کے. 15 سال میں نے بہت خرکاری کی ہے. ساتھ میں رات کو شوز کرتی تھی، ساتھ میں ڈرامے کرتی تھی، اور میرے بال بھی اچھے بنے ہوتے تھے، میں لاشز بھی لگاتی تھی، میرے نیل پالش بھی تھی. یہ نہیں کہ میرے آلو جڑے ہوئے تھے، نہیں، مجھے پتا تھا. اور ہر چیز ٹائم پہ کرنی ہوتی تھی. میں نے کبھی اپنے بچوں کو اسکول سے لیٹ نہیں کرایا. میں 3 بجے رات کو بھی شو میں سے آ کے سوئی ہوں، میں نے اٹھ کے چھوڑ کے آ کے پھر سو گئی. تو مطلب یہ کہ آپ کو پتا کہ پرائرٹیز کا پتا ہو، آپ کام کر کے آئے، اس کے بعد آپ دیکھیں اچھا گھر بھی دیکھیں. اب یہ ہوا ہے کہ یہاں ادھر کے جو ہے نا بہت زیادہ لاڈ بھی انہوں نے کیا، تو بہت اس کی بہویں کر لے آپشنل ہے. اگر کوئی مہمان آیا پوچھ لیا تو پوچھ لیا، نہیں تو نہ بھی پوچھا، کیونکہ ان کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے وہ ڈالی نہیں ہے ایکچولی. یہاں بہت زیادہ وہی کہہ رہے نا آپ کی بات سے کہ 1 سال چھوڑ دینا چاہیے. 1 سال میں پھر کام چل پڑتا ہے. نہیں میں بہت پیار کرنے والی ہوں. میں بہوؤں کے ساتھ میری بہت دوستی ہے ابھی تک. میں اپنے بیٹوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہوں. میں اپنے بیٹوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہوں، اور ابھی بھی مار دیتی ہوں. 30 35 کے لڑکے ہیں، منہ پہ تھپڑ، گھر سے باہر، خبردار. ابھی بھی اس کے باوجود کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کہیں میری بہو کی بھی غلطی ہے، لیکن میں کبھی اس کے منہ پہ نہیں کہتی کہ آپ کی غلطی ہے. میں نہیں کہہ سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بیٹی کو ایسے کہوں. لیکن وہ لڑکوں کا کام ہے، خود نہیں ایسی نہیں ملتی. اب میرا جو چھوٹا بیٹا ہے جس کی ابھی منگنی میں نے کی ہے، اس نے چونکہ 2 بڑی بھابیاں دیکھی ہیں اور میرا سلوک بھی دیکھا ہے اور گھر میں چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ جو فائدے اور نقصان دونوں ہوئے. تو اس نے تو پہلے دن سے وہ تیز ہو گیا، اور اس کو میں نے سب سے پہلے کہا کہ ایک تو بیٹا یہ گھر آپ کا ہے، جو میں نے پہلے نہیں کہا، یہ گھر آپ لوگوں کا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. آپ نے چیزیں گھڑیاں کھڑی ہیں، سیل نہیں ہے، بڑا گھر ہے اس کا. اماں آئیں گی تو ہوگا، اماں آئیں گی تو یہ ہوگا، اماں آئیں گی تو یہ ہوگا. تو اماں آئے جب تک نہیں آئیں گی. کراچی میں شوٹنگ کر رہی ہوتی، واپس آتی سب کچھ بند ہے، پاگل ہوئی ہوتی ہوں کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. کم از کم یہ مینجمنٹ
तो इसकी स्टोरी चल रही है। बहुत जरूरी है कि ये होना चाहिए कि कम से कम आप घर मैनेज करें। सबको मिलके मैनेज करना चाहिए, एक सास का या माँ का जिम्मेदारी नहीं तो है। मैंने तो उसको, अब मैं चलाक हो गई हूँ ना अब, तो मैंने उसको तीसरी कहा दफा में। तीसरी दफा, तो मैंने कहा बेटा आप, मेरी 2 बहुएं वो भी मुझे बहुत प्यारी है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन जो मैंने देखा कि उसका ये नुकसान हुआ, तो मैंने उसको कहा बेटे ये लड़की को कि बेटे ये आपका घर है और आपने इसको संभालना है, आपने देखना है चादर बिस्तर तौलिए ये वो सफाई कोने सब आपने देखने हैं। और जॉइंट फैमिली। जी जी। और मैंने अपने बेटे से कहा कि अब मंगनी अभी की है, साल बाद शादी, अब से ग्रोसरी तुम करोगे। आखिरी सबसे छोटा बेटा जी छोटा छोटा जो उसको मैंने कह दिया ग्रोसरी तुम करोगे। वो अब तो स्पॉइल्ड बेबी होता है वो तो। स्पॉइल नहीं, मैंने उसको कहा उठ जा खड़ा हो भाई, बहुत हो गया, मैं थक गई उसको ग्रोसरियां कर करके। अब अच्छा। तो ग्रोसरी तुम करोगे और फिर तुम दोनों जब वो आ जाएगी तो तुम उसको लेके जाओगे कि दाल कहाँ से मिलती है, ये कहाँ से मिलता है और ये कहाँ से होगा, ये तुम करोगे, मैं नहीं करूंगी अब। तो वो अब ये समझ में आया। तो इसलिए लड़कियों को, यहाँ वाली जो लड़कियां उनको तो सलाम है। हाँ भाई वाह, हम तो सब जगह देखते आ रहे हैं, हमारी अपनी भांजियां, उनकी फ्रेंड्स, सब यहाँ लड़कियां घर बार चला रही हैं, बैंकों की प्रेसिडेंट लगी हुई हैं और घर और लड़के भी कर रहे हैं भाई। हाँ लड़के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं कम्युनिटी के इनपुट लूंगा। मैं चाहता हूँ जहाँ यहाँ के बच्चे हैं हमारे, उनके पास कोई हैंग आउट प्लेटफॉर्म नहीं, वो या तो क्लबों में जाएंगे वहीं पर, या कोई देसी एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई ऐसी एंटरटेनमेंट जिसमें अपनी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हों। मैं चाह रहा हूँ कि एक देसी क्लब बनाया जाए यंगस्टर्स के लिए 18 to 30, उनमें वो लोग हैंग आउट करें, म्यूजिक भी हो, डीजे भी हो, जस्ट लाइक देसी पार्टीज विद लीगल ऑप्शंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? उसके लिए मेरे ख्याल में घर का माहौल आप ऐसे बनाएं पहले, जैसे आप अगर दोनों मियाँ बीवी को किसी भी चीज का शौक है, अपने फ्रेंड्स जैसे आते हैं, घर के नहीं, एक नहीं उसके बाद बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होगा ना। अच्छा। कि हमारे घर में तो हमने ये देखा, जैसे हमने अपने घर में जो देखा है हमारे वो इंटरेस्ट है, तो अपने घर में वो बच्चे देखेंगे कि ये हो रहा है, गेम हो रही है, म्यूजिक हो रहा है, फिल्मिंग जो भी हो रहा है, आप जैसे ये आप शो कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अच्छा ये भी एक चीज होती है, इसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरह वो उनके बच्चों की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन सकती है। कुछ भी करना, कोई बच्चा गाता है, देसी गाने लगाया करें ना घर में। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो देसी कम्युनिटी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो बोलते हैं स्कूलिंग की वजह से, वो बोलते हैं कि जो पाकिस्तानी या जो भी मुस्लिम होते हैं वो थोड़ा जजमेंटल होते हैं, तो वो यहाँ के बच्चे पाकिस्तान में भी लोग होते हैं जजमेंटल। बिल्कुल। तो लेकिन देखिए आप, आपके जनरेशन या आपसे पिछली जनरेशन के जो लोग आए हुए हैं, माइंडसेट तो वही लेकर आए ना वो। बिल्कुल। तो वो फिर माइंडसेट अगर 40% या 60% भी है तो डोमिनेट तो करता है ना। और आप चाहे कितने भी लिबरल हो जाएं, आपसे जो पिछली जनरेशन आई हुई थी, जो आज से 50 साल 60 साल पहले आई थी, वो तो उधर ही अभी भी वो उन्हीं का वो उसी माइंडसेट के साथ है। तो फिर वो होते होते फैमिलीज में कल्टिवेट वही होता है। लेकिन एक मतलब मेरा ख्याल है मीडियोकर लेवल के ऊपर एक लिबरलिज्म भी होना चाहिए और अपनी वैल्यूज भी होनी चाहिए। आप लोगों के पास बहुत एक्स्ट्रा काम है, ये आप लोग की बड़ी बहादुरी है। यहाँ रहकर आप लोग जिस तरह आपसे बुरा हम जितने लोगों से मिलते हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। मेरी बेटियां भी जैसे रहती हैं, ऑनलाइन कुरान भी पढ़ा रही हैं, बच्चों को वैल्यूज भी सिखा रही है, ये LGBT क्या है, तो फलाना क्या है, तो ये जो चीजें हैं जो स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है लिबरल किस्म की, तो उसके ऊपर भी कहना कि भाई ये भी नहीं कहना कि वो बहुत बुरी बात है क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। मेरी बड़ी बेटी कहती है, मैं तरीके से कहती हूँ बेटे दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड अल्लाह मियां हैज नॉट अलाउड अस टू डू दिस एंड दिस इज द वे इस्लाम हैज टोल्ड अस। तो वो एक बड़ी एफर्ट है कि जो यहाँ की लड़कियां या औरतें अपने बच्चों पे लगाती हैं। पर बच्चों की तो फिर चॉइस देखें, हमारे वालिद बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, कहते थे कि तुसी बूटा लाया है, बीज पाया है, बूटे ਨੂੰ पानी दिता है, बूटा दरख्त बनया है, तो ये शाखा कितने जानी ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ नहीं है, उन्हें ऑर्गेनिकली छाड़ दो। वो बच्चे आपकी शाखें है ना। Exactly. आपने जो भी रूट्स बना लिए हैं उसके बाद शाखों की फैलाओ, इधर है उधर है उधर है, वो अल्लाह से दुआ करें। हाँ बस मेरे ख्याल है कि जो तालीम और तरबियत की जो एज होती है ना बच्चे की, वो होती है 7 साल। 7 साल के बाद वो जो उसने देखा होता है, जो आपने डिसिप्लिन दिया होता है, उसी से ग्रो करता है। अगर 7 साल तक आपने काम नहीं ना किया, फिर बच्चे के ऊपर काम करने का मेरे ख्याल आपके यहाँ जरा ज्यादा साल तक करना पड़ता है। अच्छा। टीन एज में जब यहाँ के जो इम्प्रेशंस यहाँ पे मिलते हैं बाहर की दुनिया से, उससे आपने मैं उनको भी ये खींचना बोलूंगी है। कि 7 साल तक बच्चा जो है ना वो एक खाली कैसेट होता है, हम जो उसमें भरते लेकिन जाते discipline तो हैं है। वो आता है, लेकिन उसके बाद हमें हर वक्त उनके साथ रहना पड़ता है, बहुत उनको जरूरी। टाइम देना पड़ता है, और जब तक जिंदा है you know? अल्लाह मियां आप लोग की मदद करे। बड़ी बड़ी तरबियत तो यही होती है। और मैं ये भी बोलूंगी कि तरबियत सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों को पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं और वो कमाना शुरू हो जाते हैं और वो हमारे ऊपर खर्च करना शुरू हो जाता है, तो हम समझते हैं अच्छी तरबियत हो गई।
تو اچھی تربیت اس کا مطلب اس کا اچھا فرینڈ بھی، اچھا کمپنی بھی دیکھنی ہے. کمپنی بھی ہو اس کے پاس، اچھے جہاں وہ جاب کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا بہیو ہو، باہر دوستوں کے ساتھ، پتہ کیا اسکول کے ساتھ. ایک اور بڑی بیسک بات ہے کہ ماں باپ کا آپس کا ریلیشن شپ بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے. اگر اچھا ہے اس سے بچوں پہ بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے، بہت پازیٹیوٹی ہوتی ہے ان کے اندر. ان کی لائف میں وہ شروع کے جو فرسٹریشنز ماں باپ کے آپس کے ریلیشن کی پرابلمس سے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت ایک ضروری عمل ہے کہ ماں اور باپ دونوں ایک پیج پہ بھی ہوں، اور ان کی دوستی سے، ان کے خوش رہنے سے بچے خوش رہتے ہیں. That's a big role. تو جو خاوند ہیں جو سفر ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی میں، جن کی بیویاں کہتی ہیں کہ یہاں نہیں جانا یہاں نہیں جانا، آزادی سلب کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں کنٹرولنگ، اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائف کچھ بہت کنٹرولنگ ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ شاید سن رہے ہوں، شاید وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈس کو نا تھوڑا اسپیس دینی چاہیے، اور ہسبینڈس کو وائف کو اسپیس دینی چاہیے. دونوں کو اسپیس کی بڑی ضرورت، دونوں ایکول. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ رات کے 9 بجے کے بعد اپنے دوستوں میں نہیں جا سکتا. نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہسبینڈ کے لیے ہینگ آؤٹ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے سے محبت ہونا اور اعتبار ہونا بڑا ضروری ہے. اعتبار کا رشتہ یہ ساری عمر چلتا ہے. اور سب سے زیادہ اہم بات کیا ہے، سب سن لیں آپ بھی، جی کبھی پکڑا نہ جائے. یہ میری وائف کہتی ہے ہم جب میں ان کو یہ بولتی ہوں، میں نے کہا جو مرضی کرو، جیڑا پڑیا جاوے بس ہو گیا. ہو گیا. یہ میں اسی وجہ سے میں نے ان کو اسپیس، اسی لیے اگر عورتیں اگر کوئی اس طرح سے جس دن پکڑے پتہ چل گیا نا. اور بات یہ کہ وہ اگر وہ کہہ رہی ہیں تو پھر کچھ تو ہوگا. اب سب لوگ جو سن رہے ہیں پلیز میرے راز رکھیں، پلیز ادھر کچھ شکایت نہ لگائیں، اور بس اسی کچھ میں بھی کریں اپنی بیوی کی محبت میں کم از کم اتنا تو کریں کہ پکڑا نہ جائے. تو ماں باپ کو پھر آپ شارٹ کر کے میسج بشرا پہلے آپ دیں، پھر اسما دیں گی، کیا میسج دیں گی یہاں پر جو ہمارے کولمبس میں ماں باپ ہیں؟ ماں باپ کو تو ہم کیا میسج دیں گے، ہم تو ان کو بڑی شاباش دے رہے ہیں. شاباش. اور بالکل، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی طرح اپنے بچوں کو، زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اور گھر کے ماحول میں بھی بڑی یونٹی ہے. پھر کمیونٹی کے ساتھ جو آپ لوگوں کا ایک ملنا ملانا اور سب چیزیں وہ بڑا کام کرتی ہیں. بڑی اچھی وائف رہی ہیں ماشاء اللہ. آپ کا میں نے جو اسٹڈی کیا شروع سے اب تک ماشاء اللہ، یو آر ویری ٹرانسپیرنٹ. آپ بہت سادی اور ٹرانسپیرنٹ ہیں. کچھ لوگ چیزیں اندر رکھتے ہیں، آپ تو ہر چیز باہر نکال کے لوگوں کو بتا دیتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو؟ نہیں، آئی تھنک انسان کو جینوئن ہونا چاہیے. اور بہت سی ناگوار چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بہت پرسنل ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے سب کے اوپر وہ ناگوار چیزیں پھینکیں، اپنے پاس رکھیں. اور جس سے کسی کو فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے. میں اگر کسی سے کہوں کہ مجھے پچھلے سال سر میں پھوڑا نکلا تھا تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس بات سے. سو آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اچھی والی چیزیں آپ شیئر کریں، اور جو آپ کے اپنے پرسنل پرابلمز یا دکھ یا مسائل ہے کہ میرے بھی پیسے ڈوب گئے، یا میرا فلانی جگہ گھر تھا تو کرایہ دار نے قبضہ کر لیا تھا، اس سے آپ کو کیا میں یہ ناگوار باتیں پسند نہیں کرتی. اچھا، وہ بات ہم نے اینڈ کی کہ پکڑے نہیں جانا. اب مجھے بتائیں کہ کوئی پکڑا جائے تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ پیری پیجو. چلے جی، اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. دس از اٹ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو کولمبس. وجیہ مہتاب، تھینک یو سو مچ.